الحمد لله كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور میرے پیارے بچوں، سورہ واقعہ سورہ رحمان سے متصل جنت اور جہنم کے حقائق اور دقائق اور کیفیات اور وہاں کیا ہے، کیسی چیزیں ہیں، کیسی نعمتیں ہیں، ان کی ذکر خیر کے بعد دوبارہ اس بات کی طرف کہ یہ مراحل کب آئیں گے. اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہو جائے قیامت، جب آ جائے قیامت، جب برپا ہو جائے قیامت. واقعہ ایک ایسی مصیبت یا ایک ایسا حادثہ جو لا محالہ وقوع پذیر ہے. اور کیسے وقوع پذیر؟ لیس لوقعتها کاذبہ، قیامت کے واقع ہونے میں کوئی ابہام نہیں، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی دروغ گوئی نہیں، ہو کر رہے گا. اور ویسے بھی ہر انسان پر تو مرتے ہی قیامت قائم ہو جائے گا، کیونکہ جب انسان دوبارہ اس دنیا سے واپس چلا جائے گا تو جہاں بھی جائے، آگ میں جلے، پانی میں غرق ہو جائے، سمندر میں غرق ہو جائے، ہوا میں تحلیل ہو جائے، اللہ کے علم اور قدرت سے وہ خارج نہیں ہوتا. لیکن وہ قیامت کہ جو پوری وجود کو عدم میں تبدیل کر دے، وہ بھی تو آ رہا ہے، اور اس کے جھٹکے تو دیکھا جاتا ہے. طوفانوں کی صورت میں، زلزلوں کی صورت میں، قحط سالیوں کی صورت میں، تو وہ مناظر کبھی کبھار اللہ رب العزت انسان کو وقتاً فوقتاً دکھا دیتے ہیں. لیس لوقعتها کاذبہ، اب وہ عمومی قیامت، پوری زمین، پوری دھرتی اپنے وجود کھو بیٹھے گا. اور قیامت پھر خاصیت کیا ہوتی ہے؟ قیامت کی کیا خاصیت، کیا اس کی خصوصیت؟ خافضہ رافعہ، خافضہ تو رافعہ. فرعونوں کے لیے، نمرودوں کے لیے، ابلیس کے لیے، طواغیت کے لیے، ان تمام طبقات کے لیے جو اپنے آپ کو بہت بڑے سمجھتے تھے، اللہ کی بندگی سے انکار کی حالت میں اللہ رب العزت کو نہ مانتے ہوئے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے. فرمایا ان کے لیے یہ ہے خافضہ، نیچے پھینک کے کچلانے والا، کچل دے گا. فرعون، حامان، شداد، نمرود، ابو جہل، ان جیسے جو جتنے بھی نسل در نسل آتے رہیں گے، سب کی عاقبت و انجام یہی. رافعہ اور اٹھانے والی بھی ہے. وہ طبقہ تو سرنگون ہو گیا. اب ایک طبقہ کے لیے یہ رافع ہے، ان کو رفعت اور بلندی دینے والی.
اب ان کی جگہ لینے کے لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لائیں گے. انبیاء علیہ الصلوات و تسلیم کی ساتھی حضرات آ جائیں گے اور انبیاء علیہ الصلوات و تسلیم کے احباب اور تعلق داروں میں پہلے صف میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. امتیوں میں سب سے پہلا امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والتسلیم ہوگی. سبحان اللہ. اب رفعتیں ہیں، اب پروٹوکول ہے مگر فرعون کے لیے نہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے، سیدنا نوح علیہ السلام سے لے کر سیدنا آدم علیہ السلام، جتنے اولو العزم انبیاء علیہ السلام، ان کی شان سب سے اوپر، پر ان کی متبعین اور انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ رسول، اور ان میں صدق اور وفا کا قائد اور علم بردار ابو بکر صدیق، عمر فاروق، یہ چاروں خلفاء ترتیب کے ساتھ، اور پھر عشرہ مبشرہ، اور پھر مہاجرین اولین، انصار اولین، بدری، احد کے میدان میں جان کی بازی لگانے والے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مقدم ہوں گے، رفعت دینے والے. ہاں لیکن اس سے پہلے کہ قیامت بہت بلند عمارتوں کو نیست و نابود کرے، اور ان لوگوں کو جو نظر انداز کیے جاتے تھے اور ان کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی اور ان کی کوئی حیثیت سمجھی نہیں جاتی تھی، وہ بلند و بالا مقامات کے مالک ہوں گے. اس سے پہلے اذا رجت الارض رجا، جب زمین بہت تیزی کے ساتھ اپنے محور سے ہٹ کر شتر بے لگام کی طرح، شتر بے مہار کی طرح، اس اونٹ کی طرح جس کی رسی ہاتھ سے نکل گئی اور وہ بدمست، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ہاتھ کسی طرف، پاؤں کسی طرف، بہت شدت کے ساتھ زمین حرکت میں، اور یہ حرکت زلزلے کی صورت میں ہوگی، اور زلزلے ہونے کی صورت میں پھر وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پورے پہاڑیاں ہانک کے چلے جا رہے ہیں، کوئی ان کو ہانکا چابک اور لاٹھی مارتے ہوئے بگا رہا ہے، وہ تیزی کے ساتھ، اور پھر اتنے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے جیسے ذرات جو فضا میں بکھر جائیں. فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پھر یہ ہو جائیں گے سارے کے ساری، یہ زمین، یہ پہاڑیاں اور ان میں جو کچھ تھے وہ ذرے ہو کر بکھر جائیں گے قیامت کی فضا میں. اور پھر وقوع قیامت کے بعد جب فیصلوں کی باری آئے گی، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، پھر تم لوگ 3 طرح کے لوگ ہو جاؤ گے، 3 طبقات ہوں گے آپ کے، 3 قسم ہوں گی انسانیت کی. ان 3 اقسام میں سے ہر ایک قسم کے ساتھ ایک الگ سلوک ہو جائے گا. یہ آنے والے، اس لیے فرمایا لیس لوقعتها کاذبہ، قیامت کے واقع ہونے میں کوئی ابہام یا جھوٹ یا غلط بیانی نہیں ہے، اس کے لیے تیار ہو جاؤ. اب وہ 3 اصناف یا 3 قسم کے لوگ کون ہیں اور ان کے لیے کیا ہے، کیا انجام کار، کیا عاقبت الامر، یہ انشاءاللہ اگلے محافل اور درسوں میں بیان کیے جائیں گے. اللہ رب العزت اپنے کلام اور قرآن کریم کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے نور بنا دے، اور ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے پائبند بنا دے، اور یہ لمحات اور ٹوٹی پوٹی باتیں ہمارے صالحات میں شامل کیے جائیں. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.